اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے اور بہت اہم موضوع ہے۔ ہم نے تو دھوکے سے نکلنا ہے، دھوکے کی دنیا سے۔ یہ تو متاع الغرور تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھوکے کا سامان ہے۔ ابھی آپ خود بھی سوچ لیں کہ آپ کا جسم ہے، ایک دن یہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، چلا جائے گا۔ آپ کی جو اولاد ہے، جو میاں ہے، جو بیوی ہے، جو بھی ہے، جو مال و دولت، جو بنگلے آپ نے بنا لیے، جو کارخانے، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے آخر چلے جانا ہے۔ تو آپ تو کیا لے گئے یہاں سے؟ اگر یہ آپ کا تھا تو آپ کے ساتھ کیوں نہ گیا؟ اگر یہ سب کچھ آپ کا تھا، آپ سمجھتے تھے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بنگلے ہیں، یہ میری جائیداد ہے، آپ کیوں نہ لے گئے اپنے ساتھ؟ نہیں لے جا سکے تو اس کا مطلب یہ آپ کا نہیں تھا، یہ آپ کے ساتھ بطور امانت تھا، آپ نے اس میں خیانت کی، اللہ کا نہ سمجھا اور اللہ کی مرضی سے استعمال نہ کیا۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہم نے مقرر کیا ہے کہ ہم اس دھوکے سے کیسے نکل سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک تو اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی بات آپ کو نبی بتائے گا، آپ سے خود بات نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سے آپ کو نبی بتائے گا، تو نبی پہ اعتماد کریں، پیغمبر پر اعتماد کریں، اس سے سمجھیں، اس سے سنیں کہ بھئی وہ کیا ہے۔ اب آج پیغمبر نہیں ہے تو پیغمبر کے نائبین موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، ان پر بھروسہ کر لیں۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا والے کی بجائے اللہ والے کی بات سننی ہے، اس پر پھر آپ نے پورا بھروسہ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے وہ چونکہ صاحب یقین ہے تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، وہ باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بات مختلف لوگ اگر کہیں تو آپ اس کا آپ کو سمجھنے کا انداز پھر مختلف ہوگا۔ ایک ہی بات ہوگی، ایک بندہ کہے تو مختلف تاثر ہوگا، دوسرا بندہ کہے تو مختلف تاثر ہوگا، اس کا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ والا جو دنیا کا بندہ نہ ہو اور اللہ کا بندہ ہو، اس پر بھروسہ کریں۔ بات سننی ہے ہم نے اللہ کی بنیادی طور پہ، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ انسان لیکن وہ انسان کی زبان سے سننی ہوگی جو کہ پیغمبر ہیں۔ اللہ سے اگر اللہ کی بات سننی ہے یا سمجھنی ہے تو پھر وہ آپ کو انسان کے پاس جانا ہوگا جو کہ پیغمبر کی ذات ہے۔ آج پیغمبر نہیں ہے تو وہ کام جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے جو خلفاء ہیں، نائب ہیں، وہ کر رہے ہیں، اللہ کے بندے، رب والے، اللہ والے۔ تو بہرحال ان کے پاس جو آج کا موضوع میں نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر کے دھوکے سے کیسے کسی بھی اللہ والے کو تلاش کر کے اس سے پوچھا جائے کہ بھئی میں کون ہوں، مجھے بتاؤ۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کون ہیں۔ پھر آپ اس سے پوچھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، مقصد کیا بنانا ہے دنیا میں، کس لیے جینا ہے، اس سے آپ نے پوچھے۔ پھر آپ اس سے عملی ساری جو طریقہ کار ہے وہ سارا کچھ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کس لیے آئے ہیں، اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بات سننی ہے، اور یہ بات میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی بات تو اللہ والے آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ والے آپ کو اللہ کی باتوں سے آشنا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں قرآن کی ترتیب کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تدبر کرنا ہے، عقل سے کام لینا ہے، اپنا سوچ۔ جس طرح کہ آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی بھی ایک کاروبار شروع کرتا ہے، مثال کے طور پہ انویسٹمنٹ وہ کرنا چاہ رہا ہے 5 کروڑ روپے کی، 10 آدمیوں سے وہ پوچھے گا، 10 آدمیوں سے وہ پوچھے گا، مشورے ہوں گے، عقل سے کام لے گا، یار یہ میں کہیں ڈوب نہ جائیں پیسے، مختلف سوالات۔ آپ دیکھیں نا جو نیا کاروبار شروع کرتے ہیں 10 سوالات وہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے خود عقل سے بھی کام لینا ہے۔ پیغمبر کی بات
یا اللہ والے کی بات اگر ہوگی بھی تو وہ دلیل سے آپ کو بات کرے گا، یہ نہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے، نہیں، وہ دلائل سے آپ کو بتائے گا کہ تم کون ہو، تمہارا مقصود کون ہے، اور تم نے کون سے راستے پر چلنا ہے۔ اسی طرح جو اللہ والے ہیں وہ آپ کو آپ کی روح کی وجہ سے چاہتے ہیں، آپ کے ظاہر کی وجہ سے آپ کو نہیں چاہتے، روحانی طور پہ وہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، پھر آپ کو راستہ بھی بتاتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ یعنی اس طریقے سے آپ نے چلنا ہوگا۔ بات ابھی ادھوری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم